بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد. سب سے پہلے تو آپ سب طالبات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگی مبارکباد. آج ایک ایسے عظیم شخصیت کے متعلق ہم گفتگو کریں گے جو کہ خود منتظر ہے کہ اسے کب اذن ظہور ملے گا اور وہ کب دوستان خدا کو آسائش اور سکون مہیا کرنے کے لیے اور اثر غیبت کے فتنوں سے نجات دلانے کے لیے وہ خود منتظر ہے کہ کب اس کو ملے گا اذن ظہور اور وہ آئے اور دکھی انسانیت کو اثر غیبت کے فتنوں سے نجات دلائے. اس کا یہ انتظار ایسا انتظار ہے جو راتوں کی تاریکیوں میں آپ کی نیند کو غارت کر دیتا ہے اور اشک سوزاں امام کے رخسار مبارک پر جاری ہو جاتے ہیں اور آپ کی آہ، آپ کا نالہ اور آپ کی ندبہ دعا کا سبب بن جاتی ہے. امام ہمارے لیے اتنے محزون اور مغموم ہیں. کیا ہم امام کے لیے اتنے محزون اور مغموم ہیں؟ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبلہ اہل دل کی جدائی سے لوگوں کی آنکھیں اشکبار. کیا ہماری آنکھیں کبھی اشکبار ہوتی امام کے لیے؟ ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں امام زمانہ کے متعلق کہ دیندار اور مخلص لوگ آپ کے اس قدر مشتاق ہیں کہ جس طرح شام کے وقت پلٹتے ہوئے پرندے اپنے گھونسلوں کے مشتاق ہوتے ہیں. کیا ہمارے دل اس قدر مشتاق ہیں امام کے لیے؟ مرحوم آیت اللہ بہجت حاجی علی فشندی کے متعلق فرماتے تھے کہ جب امام زمانہ سے حاجی علی فشندی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولا لوگ آپ سے توسل کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور مولا آپ ہیں کہ ظہور ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کے چاہنے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے سخت ناراحت اور غمگین ہیں مولا. امام زمانہ علیہ السلام نے ایک جواب دیا جو کہ دل کو پھاڑ دینے والا اور فرمایا دوستان ماں ناراحت نیستن، مجھ سے محبت کرنے والے میرے لیے غمگین نہیں ہیں. یہ باقاعدہ جملہ ہے امام کا. اور امام نے باقاعدہ شکایت بھی کی کہ اگر ہم کو کوئی پکارتا بھی ہے تو فقط اپنی حاجت کے لیے. جب یہ آقا بہجت فرماتے تھے کہ عاشقان قائم آل محمد کی محبت کے دعوے دار بھی بڑے خوب ہیں. ہر ایک کے پاس اپنی حاجتوں کا ایک انبار ہے، ہر ایک کے پاس. کسی کو شادی کا مسئلہ درپیش ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ درپیش ہے، کسی کو نوکری درپیش ہے. امام زمانہ کو کوئی اگر پکارتا بھی ہے تو وہ کوئی کاروبار کے لیے پکارتا ہے، تو کوئی کسی کو پیسے کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو قرضہ اتارنا ہے، کسی کو پریشانیوں سے نجات کے سلسلے میں. کسی کو بھی حضرت حجت کی کوئی فکر نہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اگر ہماری ساری خواہشات پوری ہو جائیں، ساری خواہشات اگر ہماری پوری بھی ہو جائیں اور ہمیں ہر چیز دستیاب ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ہمیں تو دنیا کی چند ضروری چیزوں کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سے قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، ہم امام کو پکارنے لگتے ہیں اور تاکہ یہ امن و امان کا زمانہ ذرا واپس آ جائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی فسق و فجور سے بھرپور زندگی ویسے ہی گزارنی شروع کرتے ہیں جیسے گزار رہے تھے اس سے پہلے. کسی کو اگر امام چاہیے بھی ہے نا تو صرف اپنی آسائش کے لیے چاہیے. ان کے لیے ایسے افراد کے لیے جن کا بھی یہ نظریہ ہے ان کے لیے امام زمانہ ایک خیالی اور افسانوی شخصیت سے زیادہ معاذ اللہ نہیں. اور ڈاکٹر ابراہیم آئیتی نے بڑی اچھی بات کہی، جس امام کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں آئے گا. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ بس امام آئیں گے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، گویا ہر لحاظ سے ہمیں آزادی مل جائے گی، احکامات اسلامی پر عمل ہو یا نہ ہو ایسی زندگی گزرتی رہے گی، چین اور آرام کی نیند سوتے رہیں گے. وہ جس طریقے سے انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہیں اس سے ایک ایک انگور لے کے کھاتے رہیں گے اور یہ عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے. پھل بڑے بڑے پھلوں کے نیچے لیٹ کے جو ہے آرام کیا کریں گے.
ابھی آگے چل کر میں آپ کو خدمت میں عرض کروں گا جس طریقے سے انحرافات کی ایک سیریز ہماری چل رہی ہے نا، دیندار افراد کے اندر جو انحرافات آ چکے ہیں، خصوص امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو انحرافات فکری ہیں، جو لوگوں نے اپنے دماغ میں تصور بنایا ہے امام زمانہ کا، امام زمانہ ہرگز بھی ویسے نہیں، جس کا انتظار اس طرح کے افراد کر رہے ہیں اس امام کو کبھی نہیں آنا، اور جس قسم کا امام آئے گا وہ آ کر بھرپور طریقے سے جب اسلامی چیزوں کا نفاذ کرے گا تو ایسے تمام افراد اس کے بعد ان کو چھوڑ کر مخالفین کے کیمپ کی طرف جائیں گے۔ تو دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ مسلسل اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کسی جزیرے وغیرہ میں گویا امام معاذ اللہ وہیں بس رہتے ہوں، وہیں بس زندگی گزارتے ہوں، ہمارے آپ کے درمیان، بلکہ آپ کی اپنی محفلوں اور آپ کی مجلسوں تک کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت خود فرماتے کہ بعض صاحب معرفت افراد نے خود امام زمانہ علیہ السلام کو ان مجالس سے توسل کے اندر حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مجالس توسل میں، اور خاص طور پر مجالس حدیث قصہ میں۔ دیکھیے بہت اہم بات ہے، انحرافات جو آ رہے ہیں اس کے اندر ایک انحراف یہ جس پر کبھی ہماری پوری گفتگو ہوگی، ایک نشست ہوگی، انحرافات جو فکری جو دیندار طبقے کے اندر جو انحرافات آئیں اس میں پوری ایک جو انحرافات آ رہے ہیں اس پہ پوری ہماری گفتگو ہوگی کہ حدیث قصہ تک کے لیے اب اس قسم کے نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ حدیث قصہ جو ہے وہ ان آتھینٹک ہے، اور بہت سے نام نہاد علمی حلقوں سے بعض اوقات یہ بات آ جاتی ہے جس میں ہماری پوری انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ صاحب معرفت افراد نے خود دیکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام مجالس توسل میں حاضر ہوتے ہیں اور مجالس حدیث قصہ میں خود آتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ایک بات ہے، اور یہ بھی بات بہرحال کہی گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود امام زمانہ بلکہ صاحب معرفت افراد نے خود دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین شہزادی فاطمہ الزہرا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی ان تمام مجالس اور محافل میں شریک ہوتے ہیں۔ جب پوچھا گیا آیت اللہ بہجت سے کہ کیا جزیرہ خضرہ والی روایت کی کوئی تطبیق ہم برمودا ٹرائنگل سے کر سکتے ہیں، تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ امام ہر جگہ پر موجود ہے، اور مومن کا دل جزیرہ خضرہ ہے جس پر حضرت حجت کے قدموں کے نشانات۔ اچھا، ہم بڑے خوش ہیں، ہم بڑے مطمئن ہیں امام کا غائب ہونا۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری دعاؤں میں بھی ہے، اور بڑے بڑے علماء اور مراجع سے بات پوچھی گئی جو کہ دعا ہے تہذیب الاحکام کی دوسری جلد میں بھی اور بحر الانوار کی دوسری جلد میں بھی، کہ پروردگار میرے دین میں کوئی مصیبت کو قرار نہ دے۔ جب پوچھا گیا کہ دین کی مصیبت کیا ہے تو علماء اور مراجع یہی بات فرماتے ہیں کہ امام کا غائب ہونا اس سے بڑھ کر دین کی کوئی مصیبت نہیں، کہ آپ کا امام موجود ہو، آپ کا امام زندہ ہو، آپ کے درمیان زندگی بسر کرتا ہو، لیکن آپ اسے دیکھ نہ پائیں، آپ اس سے اس لحاظ سے رابطہ نہ کر پائیں۔ تو بہرحال یہ دین کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو دفع کرنے کے لیے کتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کتنی دعائیں کرتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اس سلسلے میں دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے لوگ ائمہ سے التماس دعا کے لیے آتے تھے کہ مولا آپ خدا سے یہ ہمارا کام کروا دیجئے، یعنی امام سے آ کر التماس دعا کرتے تھے۔ حضرت حجت آپ سے التماس دعا کے لیے کہتے ہیں۔ کتنی آرام سے آپ نے یہ بات سن لی کہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے التماس دعا کرتے ہیں کہ میرے ماننے والوں میرے ظہور کے جلدی کے لیے دعائیں کیا کرو۔ تو بہرحال بالآخر
آنے والا آئے گا اور لوگوں کو آ کر مالا مال کر دے گا، معرفت کے خزانوں سے مالا مال کرے گا، دین و دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا کرے گا، اور کیوں نہ ہو کہ وہ سخی و کریم خاندان کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا۔ حال آتا کا تسلسل آخر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ قسیم جنت و نار کا فرزند لوگوں میں اپنی عادلانہ اور کریمانہ نعمتوں کو تقسیم کرے گا، اور یہ فاتح بدر و حنین کا فرزند جب آئے گا تو تمام دنیا کے شہروں کو فتح کر لے گا۔ لوگ اس کے پاس اس طرح سے آئیں گے جس طریقے سے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ اور اپنے سردار کے گرد آ کر جمع ہوتے ہیں۔ فرشتے اس وقت نازل ہو رہے ہوں گے اور حقیقتاً لوگوں کو اس وقت تنزل الملائکۃ والروح کی ظاہری تفسیر سمجھ میں آ جائے گی۔ بکریاں اور شیر ایک گھاٹ پانی پیئیں گے اور چھوٹے چھوٹے ننھے بچے سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام، کہ جس کے عدل کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ حافظ اگر ہو عدل جناب امیر کا، شعلہ پہن لے جسم پہ کرتا حریر کا۔ اس کا فرزند ہے یہ۔ تو بہرحال جب یہ آ کر اپنی عادلانہ حکومت کو قائم کرے گا، اسے امیر المومنین تک دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب عین الحیات بھی، زندگی کا سر چشمہ۔ اصلاً ہماری اپنی پوری زندگی امام زمانہ علیہ السلام کی مرہون منت، انہی کے صدقے میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ امام کا ایک لقب ربیع الانام بھی، انسانیت کی بہار۔ واقعتاً انسان کی تمام تر صلاحیتیں ساکت و جامد ہو کر ہونے کے بعد آپ ہی کی بدولت حیات نو پائیں گے۔ امام کا ایک لقب مطہر الارض بھی، آپ زمین کو کفر و شرک اور گناہ کی آلودگیوں سے بالکل پاک کر دیں گے۔ امام کا ایک لقب یعصوب المتقین بھی، متقین کا پیشوا۔ اس طرح امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام کا لقب ہے یعصوب المتقین، متقین کا پیشوا امام زمانہ کا ایک لقب۔ آپ کا ایک لقب کاشف البلوا بھی، بلاؤں کا دور کرنے والا۔ جتنی دکھ تکالیف اور پریشانیاں آج ہم کو نظر آتی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی۔ امام کا ایک لقب المزخر لتجدید الفرائض والسنن بھی، واجبات اور سنن الہی کی تجدید کا ذخیرہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا تھا نا، کہ امام آئیں گے بس آرام ہی آرام اور سکون فوراً ہی ہو جائے گا۔ کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنی کوششیں کرنا پڑیں گی۔ میں روایات آپ کو آج موقع ملا تو سناؤں گا کہ ائمہ نے بیان فرمایا کہ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ دینے والے اپنی سواریوں پر ہی اپنا خون اور پسینے کو بہائیں گے۔ مسلسل اتنا کام کرنا پڑے گا، اتنا کام کرنا پڑے گا، اور ایک ایک واجبات اور ایک ایک مستحبات پہ اتنی سختی کے ساتھ عمل درآمد ہوگا کہ باقاعدہ ایک ذخیرہ ہے ان کے پاس، المزخر لتجدید الفرائض والسنن۔ یہ آ کر چیزیں معاف نہیں ہو جائیں گی، شریعت معطل نہیں ہو جائے گی، بلکہ پوری بھرپور طریقے سے اسلامی اقدار کا نفاذ ہوگا۔ اور ہم ہیں کہ ہم سو رہے ہیں غالباً، اور فقط چند دنیاوی نعمتوں کے لیے ہم امام کو چاہتے ہیں۔ یعنی کتنی کم قیمت لگائی ہے ہم نے اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معذرت، صرف اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمیں امام درکار ہے۔ اس عظیم نعمت الہی کی یہ قیمت۔ تو بہرحال امام علیہ السلام، دیکھیے بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ امام خود تڑپ تڑپ کر اپنی تعجیل فرج کے لیے دعائیں کرتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ جو آپ قرآنی آیت سنتی ہیں نا، یہاں پر مضطر سے مراد کہ جب کوئی مضطر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی بات کو سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہاں مضطر سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ امام کے اپنے احترام میں پروردگار عالم امام کی دعاؤں کو قبول کر لیتا۔
اور تعجیل فرج کا انتظام ہو بھی جاتا، لیکن امام اپنی دعا کو واپس لے لیتے. امام کی دعا قبول ہونے کے بعد امام اپنی دعا کو واپس لیتے، کہتے ہیں کہ امت تیار رہی. میں اگر اس وقت آ بھی گیا اور ظہور میں نے کر بھی لیا تو میری اپنی امت میرے خلاف ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ امام کے خلاف ہونے کے معنی کیا ہے؟ کافر ہو جانا. ابھی امت تیار ہی نہیں. جب بھی علماء بہت سے جملے کہتے ہیں نا، بہت سے علماء کہ ارے امام ہمارا کب غائب ہے؟ امام حاضر ہے، امت پوری کی پوری غائب ہے. ہم غیبت میں ہیں، امام غیبت میں نہیں. امت حاضر ہی نہیں، امت تیار ہی نہیں. جب امت تیار نہیں تو امام کی نصرت کیا کرے گی؟ تو دیکھیے یہ ایسے افراد جو ابھی اتنے کچے دماغوں کے، جو نہ جانے کون کون سے انحرافات فکری اور ذہنی اور مذہبی اور ہر قسم کی آلودگیوں کے اندر ہیں، ابھی ان کے ذہن تیار نہیں ہوئے. امام نے اگر ظہور کر بھی لیا تو یہ امام کے خلاف ہو جائیں گے. امام اپنی دعا کو واپس لیتے. جبھی ہمارے مولانا محترم غلام علی وزیری صاحب اکثر اپنی تقریر میں مسجد میں ہی تو کہتے ہیں کہ امامت کو برداشت کرنا آسان کام نہیں. تم سے یہ 2 رکعت کا پیش امام تو برداشت ہوتا نہیں. یہ 2 مسائل تم کو بتاتا ہے تو ماننے سے انکار کر دیتے. جب وہ آ کر پورے سنن الہی کا اور فرائض کا امپلیمنٹ کرے گا اور نفاذ کرے گا اور تمہاری ایک ایک چیز کے اوپر حکم لگائے گا تو تم اس کا جب اس وقت انکار کر دو گے. تو امام اپنی اس دعا کو واپس لیتے. پچھلی دفعہ کسی خاتون نے پچھلے لیکچر کے بعد مجھے ایک پرچہ بھی دیا جس میں ایک سوال تھا اور بڑا اچھا سوال تھا کہ بھائی جب امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں اور خدائی امان میں ہیں تو پھر ہم دعائے سلامتی امام زمانہ کیوں پڑھتے؟ اچھا سوال ہے بھائی. وہ تو خدا کی طرف سے حفاظت میں ہیں تو آخر دعائے سلامتی امام زمانہ ہمیں پڑھنے کی تاکید کیوں؟ تو دیکھیے بات اور وجہ اس کی یہ ہے کہ امام زمانہ یقیناً خدائی امان میں ہیں، عمر ان کی طویل ہے باذن خدا، لیکن امام کو آ کر کربلا والوں کا انتقام لینا ہے اور بہت سارے حسابات چکانے. اور امام جب اپنے ماننے والوں پر مظالم بھی دیکھتے ہیں اور ہماری حالت زار بھی دیکھتے ہیں تو امام اتنے محزون اور غمگین ہوتے ہیں کہ امام اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں، اکثر بیمار پڑتے ہیں امام. اسی وجہ سے ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ پڑھیں. امام بیمار بھی پڑتے ہیں، امام غمگین بھی ہوتے ہیں، امام روتے بھی ہیں، ساری رات جاگتے بھی ہیں. کس طریقے سے اپنی امت کے لیے کارہائے امامت کو مسلسل سر انجام دے رہے ہیں. پوری دنیا کا ایک نظام امام کے انڈر میں جس طریقے سے چل رہا ہے سارا، وہ سب اپنے تمام فرائض کو انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی محزون اور مغموم اور مضطر ہونے کی وجہ سے شدت کے ساتھ زیادہ تر حالات کے اندر بیمار پڑ جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے رہیں. بہت سارے حسابات چکانے ہیں، بہت انتقامات لینے ہیں. اور ہمارے 5ویں امام تو یہ بات ارشاد فرماتے تھے ایک عورت کا باقاعدہ نام لے کر کہ حضرت حجت اس کو اٹھائیں گے اور اس کو تازیانہ ماریں گے، تازیانہ. اور دختر رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقام لیں گے اس عورت سے. راوی نے کہا مولا تازیانہ کیوں ماریں گے؟ کہا ام ابراہیم ماریہ قبطیہ پر تہمت لگانے کی وجہ سے. راوی حیران رہ گیا، مولا اتنی زیادہ تاخیر، یعنی اس کا بدلہ لینے کے لیے؟ یعنی پیغمبر اسلام خود بدلہ لے سکتے تھے. ماریہ قبطیہ تو پیغمبر اسلام کی زوجہ تھی نا، جب ان پہ تہمت ایک عورت نے لگائی تو پیغمبر خود بدلہ لے سکتے تھے. کہا کہ نہیں، پیغمبر کو خدا نے رحمت بنا کر مخلوق پر مبعوث کیا اور حضرت قائم کو دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے مبعوث کیا. تو ہر شخص اپنا کام یعنی کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ آیت اللہ زنجانی یہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام پورا واقعہ کربلا شروع سے آخر تک روزانہ 2 مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، روزانہ 2 مرتبہ. سوچئے کہ کوئی شخص اب تک جس نے بھی وہ عمل سیکھا ہے کہ جس سے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا، واقعہ کربلا کو
اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. کوئی بھی شخص برداشت نہیں کر سکا, اور زیادہ سے زیادہ رخصتی امام حسین جب خیموں سے امام نکل رہے تھے صرف اس وقت تک دیکھ سکا, اس کے بعد برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا. تو امام پورا شروع سے آخر تک روزانہ 2 مرتبہ اس واقعے کو دیکھتے ہیں. آپ خود سوچیے کہ امام زمانہ کس قدر اذن ظہور کے لیے تڑپ تڑپ کو دعا کرتے ہوں گے کہ ان ظالموں سے آ کر انتقام لیا جائے. نہیں, سوال ابھی ذرا اپنے پاس رکھیے کیونکہ ابھی ذرا تھوڑا پوری بات مکمل ہو جائے, کیونکہ پھر ہم سوال میں چلے جائیں گے تو آج کا موضوع رہ جائے گا. انشاءاللہ آخر میں وقت ملا تو ضرور پوچھیے گا. تو اب اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں یہ بات آئی کہ امام خود اپنی آنکھوں سے واقع کربلا کو پورا دیکھتے ہیں. شیخ حسین شمع یہ کربلا میں ایک انتہائی عابد و زاہد شخص تھے اور 100 سال پہلے تقریباً کربلا میں موجود تھے, اور اتنی عظیم شخصیت تھی شیخ حسین شمع کی کہ 50 سال تک تقرب خدا حاصل کرنے کے لیے شیخ حسین شمع جلاتے رہے حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اور اسی وجہ سے ان کا نام شمع پڑ گیا. 50 سال تک ایک دن کے ناغے کے بغیر شمع روشن کی ہے امام حسین کے حرم. ایک دن حرم کے جو کلید بردار جو منتظم تھا, کیئر ٹیکر, اس نے دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام یہ جو پوری زری ہے اس میں پائنتی کی طرف جناب حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے. تو وہاں سے دیکھا کہ حضرت علی اکبر کے پاؤں کے پاس سے زمین حرم کی نیچے کی طرف دھس رہی ہے. روضے کے جو کلید بردار تھے انہوں نے شیخ حسین شمع کیونکہ انتہائی عبادت گزار عابد زاہد ہر وقت پاک و پاکیزہ اور باوضو رہنے والے, ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ کو نیچے سرداب میں جانا ہے جہاں قبریں ہیں اور وہاں دیکھنا ہے کہ مٹی جو سرک رہی ہے اس کا کیا معاملہ ہے. شیخ حسین شمع وہاں پر گئے, اس کے ساتھ ہی کچھ ماہر فن جو کہ انتہائی متقی و پرہیزگار بھی تھے, مزدور وغیرہ کھدائی کے لیے, ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے. شیخ حسین شمع نے ایک رسی بھی اپنی کمر سے باندھی. یہ وہ واقعہ ہے جو شیخ حسین شمع نے اس واقعے کو گزرنے کے بعد اپنے زمانے کے جو مرجع تھے اور کتنے ہی علماء اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو براہ راست یہ واقعہ سنایا. شیخ حسین شمع کی کمر میں رسی باندھی گئی اور اس پہلے تھوڑی سی کھدائی کی کہ ایک آدمی نیچے جا سکے. ان کے ہاتھ میں چراغ دیا گیا تاکہ وہ وہاں سے جہاں جس جگہ کھدائی ہوئی تھی نیچے کی طرف جائیں. شیخ حسین شمع نے نیچے کی طرف گئے, آہستہ آہستہ چراغ لے کے نیچے اترے. نیچے اتر کے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ سرداب جو ہے نیچے کا جو حصہ ہے تو بالکل خالی ہے, وہاں کچھ بھی نہیں. لیکن دیکھا کہ اس سرداب جو نیچے کا جو تہخانہ تھا اس میں خود ایک جگہ سے مٹی تھوڑی سی زمین کی طرف دھسی ہوئی تھی. انہوں نے زمین کی اس مٹی کو تھوڑا سا پھر ہٹایا اور سوراخ کر کے پھر اس کے نیچے بھی رسی سے اترے, کھودا اس کو اور نیچے کی طرف اترے تو دیکھا کہ ایک اور اس کے نیچے دوسرا سرداب بھی, ایک اور تہخانہ. وہاں اتر کے جو انہوں نے منظر دیکھا ہے شیخ حسین شمع نے, اس منظر کو برداشت نہیں کر سکے. اور اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو 1-2 لائنوں سے زیادہ ہمیں اس کی تفصیل نہیں ملتی. یا تو ایک اس کو منع کیا جاتا ہے بتانے سے, یا جو بھی اس طرح کی صورتحال صرف ایک جملہ آ کر شیخ حسین شمع نے بتایا کہ تمام شہدائے کربلا کے لاشیں خون کے اندر لت پت لباسوں کے ساتھ قبلہ رخ لیٹے ہوئے اس سرداب میں, اور پورے جسم کے کپڑوں, حتیٰ کہ جو کپڑے کے جو بٹن ہوتے تھے, بٹن اس زمانے میں کپڑے کے ہوا کرتے تھے, وہ بھی مکمل طور پر خون آلود تھے کہ جیسے کہ ابھی ابھی شہید ہوئے. اس واقعے کو براہ راست اس زمانے کے مرجع نے سنا اور علماء کے سامنے شیخ حسین شمع نے اس واقعے کو آ کر بیان کیا. تو آپ سوچئے کہ امام 2 دفعہ اس پورے واقعے کو روزانہ دیکھتے ہیں اور ان کے جسموں کی بھی زیارت کرتے ہیں, تمام شہدائے کربلا کی. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ امام کس قدر شدت کے ساتھ اذن ظہور کے منتظر ہوں گے کہ آئیں اور آ کر ان ظالموں سے آ کر انتقام لیں. دیکھیے خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام
جیسے اللہ صلی علیہ انتہائی ایکٹیولی کارہائے امامت انجام دے رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. خود آیت اللہ بہجت سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے، تو آقا بہجت نے جواب دیا کہ میں نہیں کہتا کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، میں یہ نہیں کہتا. دیکھیے علماء اپنے علمی لحاظ سے چیزوں کا جواب دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ان کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. دیکھیے آیت اللہ بہجت برزخی آنکھ رکھتے تھے. ان کے شاگرد جو حجت الاسلام روحی ہیں ایران والے، ایک انڈیا والے بھی روحی ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، ایران کے ایک حجت الاسلام روحی، وہ فرماتے تھے آقا بہجت برزخی آنکھ رکھتے تھے اور لوگوں کے وہ جیسے کہ آپ مشہور ہے کہ چہروں کو دیکھ کے پتہ چلا لیتے تھے بہت سی چیزیں. جب بھی کبھی کسی محفل میں جانے لگتے تھے آقا بہجت تو مسلسل یا ستاروں کا ورد کرتے رہتے تھے، پروردگار لوگوں کے گناہوں سے مجھے مبتلا نہ فرمائے. اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے خوب شاعری بھی کی ہے، بڑے باذوق تھے، اور اپنی پوری شاعری کا 1/4 حصہ فقط امام زمانہ علیہ السلام کے لیے وقف کیا. تو بہرحال زیارت بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے دیکھی ہیں، خاص طور پر جو مشتاقان زیارت ہیں، جب انہوں نے امام زمانہ کو جب کبھی دیکھا بھی، کیونکہ بہترین مقام امام کو پانے کا وہ ہے میدان عرفات. امام لازمی ہر سال حج پر ضرور موجود ہوتے ہیں، اور بہت سی علامات تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی ہیں کہ جن سے ان کو دیکھ کر بھی پہچانا جا سکتا ہے. ویسے تو ہمیں نہیں پتا کہ امام زمانہ کون، اور نہ ظاہر ہے کہ 100% یہ بات بتائی بھی نہیں جا سکتی، لیکن جن لوگوں نے اب تک ان کو دیکھا وہ احرام کے رنگ سے امام زمانہ کو پہچانتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام حج کا جو احرام پہنتے ہیں وہ مکمل سفید رنگ کا نہیں ہوتا، بلکہ ہلکے کریم کلر کا ہوتا. اس سے بھی دیکھ کر اکثر لوگوں نے ان کو پہچانا، اور جو مختلف لوگوں سے جب باتیں سامنے آتی ہیں تو علماء نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ مکمل سفید لباس احرام نہیں، زیادہ تر ہلکے کریم کلر میں امام احرام کو پہنتے. آیت اللہ بہجت نے یہ بات بیان فرمائی. بس شرط یہ ہے امام زمانہ سے ملاقات کے لیے کہ انسان گناہوں اور برائیوں سے آلودہ نہ ہو، اور گناہوں سے دور رہنا ہی سب سے بڑی تیاری. آپ نے دیکھا کہ اس کلپ کے اندر بھی یہ جو آپ کو دکھایا گیا ابھی، اس میں جب امام نے کہا کہ میرا ظہور نزدیک تر ہے تو پوچھنے والے نے کہا کہ کب آپ کا ہوگا؟ کہا تم سے زیادہ بوڑھے افراد بھی میرے ظہور کو پالیں گے. اور جس نے سوال پوچھا تھا ان کی عمر اس وقت 62 سال تھی. تو ظہور انشاءاللہ بہت نزدیک تر ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کے وجود زیجود کو اس دنیا پہ حکومت کرتا دیکھیں. آقا بہجت ایک بات اور بھی کہتے تھے کہ دیکھیے جو گناہوں سے بچنا ہے یہ بہت اہم چیز. مردان خدا کبھی بھی لہو و لعب کی طرف نہیں جاتے، اور نہ ہی لہو و لعب کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ مردان خدا کو اپنی طرف متوجہ کر سکے. جب بھی بہت سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ مشتاقان زیارت جو ہیں ان کو ایک تو یہی تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ امام کی زیارت کے لیے درود کو پڑھنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے امام کی زیارت کے لیے، اور ان کے وہ ہے دل سے تعجیل فرج کے لیے دعائیں کی جائیں. صرف یہ نہیں کہ ہمارے فلاں مسئلہ حل امام آ کے کر دیجیے، نہیں، تعجیل فرج کے لیے دل سے دعائیں. اور زیادہ تر اوقات میں مسجد جمکران میں انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازیں پڑھے جس کو یہ سہولت حاصل ہے. اور خاص طور پر حضرت حجت دعا کرنے کی بڑی تاکید کرتے ہیں، اور دعاؤں کے حوالے سے ایک تو یہ مسجد جمکران کی بھی میں نے بات بتائی. دیکھیے مسجد جمکران خود ایک امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک،
مسجد جمکران جب بنی نہیں تھی، خود آیت اللہ مرشی کہتے ہیں کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ، کہ بالکل جنگل میں تھا، جنگل میں مسجد تھی اور کوئی وہاں پر آتا بھی نہیں تھا، بلکہ ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا وہاں جانا، لیکن آہستہ آہستہ یہ مسجد بنی، لوگ وہاں پر جس زمانے میں اس کی ویسے تعمیر ہو رہی تھی اور اس کے بعد اتنی عظیم الشان مسجد بن کر تیار ہو گئی، آج وہاں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جو مخصوصی کی جو شبیں جس طریقے سے آتی ہیں، خود یہ حضرت حجت کی ظہور کی علامتوں میں سے ایک ہے مسجد جمکران۔ خاص طور پر امام زمانہ دعاؤں کے سلسلے میں صحیفہ کاملہ پڑھنے کی بڑی تاکید کرتے ہیں، صحیفہ کاملہ۔ اور ایک واقعہ بھی جو کہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، وہ پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن اس کا وہ میں آپ کی خدمت میں بس بیان کر دوں کہ علامہ مجلسی اول، جو خود علامہ مجلسی کے والد تھے، ان کے حوالے سے ایک واقعہ ہے جس میں امام نے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی تھی کہ لوگ صحیفہ کاملہ ضرور پڑھا کریں۔ اور مجلسی ثانی یعنی مجلسی دوم، یعنی جن کو علامہ مجلسی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس واقعے کے بعد صحیفہ کاملہ کے سلسلے میں اتنا کام کیا ہے کہ 40 سال تک مسلسل صحیفہ کاملہ کی تجدید اس کی ترویج کرتے رہے، یہاں تک کہ شیعوں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر صحیفہ کاملہ نہ پہنچا دی گئی، علامہ مجلسی کے والد۔ اور ہم ذرا سا سروے کرتے ہیں، بعض اوقات تو معلوم یہ چلتا ہے کہ 10% مومنین کے گھر میں بھی صحیفہ کاملہ موجود نہیں۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر صحیفہ کاملہ پڑھنے کی بڑی تاکید کرتے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں ایک اور اہم ترین بات کہ امام زمانہ دعاؤں کے سلسلے میں 3 وسیلوں کو بہت اہمیت دیتے۔ 3 وسیلے: پیغمبر اسلام کا وسیلہ، حضرت امیر المومنین کا وسیلہ، اور شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وسیلہ۔ تو بہرحال ایک بات اور بھی ہے، جو علی ابن مہزیار کے واقعے میں بھی امام نے ایک پیغام دیا تھا اور کہا تھا کہ ہماری تم سے ملاقات اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تم اپنے بوڑھے اور کمزور لوگوں پر رحم نہیں کرتے ہو اور تم قطع رحمی سے کام لیتے ہو۔ یعنی اہم وجہ امام نے اپنی زیارت نہ ہونے کی یہ بتائی کہ تم اپنے بوڑھے اور کمزور لوگ، دیکھیے کمزور لوگ جو علم کے لحاظ سے کمزور ہوں، معاشی اعتبار سے کمزور ہوں، فکری اعتبار سے کمزور ہوں، عقائد کے لحاظ سے کمزور ہوں، ان کی اب بڑھ کر آگے کمک کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے۔ بوڑھے افراد گھر میں ماں ہے، باپ ہے، ساس ہے، سسر ہے، کچھ اس طرح کے دادا دادی نانا نانی گھر میں عضو معطل بن کر پڑے رہتے ہیں، ان سے نوجوان حضرات، لڑکے اور لڑکیاں، یہ شادی شدہ حضرات باقاعدہ ان کے ساتھ مخالفت، زبان درازی اس طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمزور ہو چکے ہیں لوگ، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان پر رحم کیجیے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم اپنے بوڑھے اور کمزور لوگوں پر رحم نہیں کرتے ہو اور تم قطع رحمی سے کام لیتے ہو، اس وجہ سے ہماری تم سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر جو چھٹے امام سے روایت ہے کہ ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت، یہ جو بھی شخص کرے گا وہ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کو درک کر لے گا اور وہ ان کے مددگاروں میں شامل ہوگا۔ تو امام زمانہ پر ابھی کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کے حوالے سے بھی بات آئی۔ چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا قیامت کے دن دنوں کو ایک خاص شکل میں مبعوث کرے گا، دنوں کو جمعے کو سب سے آگے آگے رکھے گا۔ جمعہ جو ہے وہ جنت کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، جو جمعے کے دن سب سے زیادہ محمد و آل محمد پہ درود پڑے گا اس کو شفاعت ملے گی۔ ابن سنان جو راوی ہے وہ کہنے لگا کہ مولا ہم کتنی دفعہ زیادہ سے زیادہ درود کتنا شمار ہوگا؟ امام نے کہا 100 مرتبہ۔ کہا مولا جمعے کے دن کون سے وقت میں ہم اس درود کو پڑھیں؟ کہا عصر کے وقت۔ مولا کیسے پڑھیں؟ تو امام نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ علی ابن طاؤس فرماتے ہیں جمعے سے مراد حضرت صاحب آخر الزماں وہ مراد ہے۔ اب خود سوچئے کہ امیر المومنین کے ذرا عظمت و جلالت کا سوچئے
اور وہ اتنی عظمت و جلالت رکھنے کے بعد امام زمانہ کے اس قدر مشتاق ہیں کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں میں ان کی حکومت کے ایام میں انہیں دیکھنے کا کس قدر مشتاق ہوں، اور مسلسل مومنین ان کے ذکر اور ان کی یاد کے ساغر پئیں گے، اور ان کی یاد کے سوا کسی کی یاد ایسی نہیں ہوگی. یہ خود امیر المومنین کا جملہ ہے. یہ وہ علی کہہ رہا ہے کہ جس کے فضائل کی کوئی حد اور انتہا نہیں. اور باقاعدہ آیت اللہ بہجت فرماتے کہ آیت اللہ مرزا حسین نوری یہ سامرہ میں تھے، ان کا ایک باقاعدہ ایک دستور تھا. دیکھیے مولا امیر المومنین کی بھی ذرا شان بیان ہو جائے کیونکہ 13 رجب ابھی گزری ہے کچھ ہی عرصے پہلے. مرزا حسین نوری کا سامرہ میں دستور تھا کہ 2 راتوں میں 50 افراد کی دعوت کیا کرتے تھے طالب علموں کی، 50 کی جمعرات کو، 50 کی جمعے کو. ایک دفعہ غلطی سے دعوت نامہ چلا گیا 100 افراد کو ایک ہی رات کے لیے. بڑا سخت پریشان، اب منع بھی نہیں کروا سکتے، تو بہت پریشان ہوئے. اور پریشان ہونے کے بعد مرزا حسین نوری اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم اور فقیہ آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی کے پاس گئے. آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی ان کو سارا واقعہ سنایا کہ 50 لوگوں کا انتظام ہے، 100 لوگوں کو دعوت نامے چلے گئے. آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے آنے تک دیگ میں کچھ ڈالنا نہیں. بہرحال جب وقت آیا پکانے کا ان کو بلایا گیا. فتح علی سلطان آبادی وہاں گئے، ایک کپڑا منگوا کے دیگ کے اوپر رکھا، اندر خالی دیگ میں دائیں بائیں ہاتھ چلاتے رہے، اور 3 مرتبہ ایک جملہ انہوں نے کہا علی خیر البشر ومن ابا فقط کفر. علی مناقب امیر المومنین جلد 2 میں بھی اور بحر الانوار کی 26ویں جلد میں بھی ہے. علی بہترین انسان ہے، اور جو اس کا اعتقاد نہ رکھے وہ قطعاً کافر. اس کے بعد سامان سارا اٹھایا اور دیگ میں ڈالا، اور اس کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہوا 100 افراد پیٹ بھر کر کھانا کھا کے گئے، تب بھی کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. امام زمانہ اسی جد کا بیٹا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیے جو فرزند لافتہ، اس کے آنے کے نظریے نے عقائد امت کے سمندر میں وہابیت کے بھنور کو توڑ کے رکھ دیا. وہ کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو امام زمانہ کے جد امیر المومنین سے سخت دشمنی رہی، مگر اب ہر طرف سے بلند ہونے والا نعرہ مہدی ہمارا، اس نے شیعت کا سر فخر سے بلند کر دیا. ہر شخص سنی ہو، قادیانی ہو، وہابی ہو، یہی نعرہ لگا رہا ہے کہ مہدی ہمارا. شیعت کا سر اس نعرے نے فخر سے بلند کر دیا. اور اہم بات یہ ہے کہ اس نعرے نے خلفائے ثلاثہ کے بھرم کو توڑ کے رکھ دیا کہ مہدی کسی کا بھی ہو، کم سے کم خلافت ثلاثہ کا وارث ہرگز نہیں. دیکھیے یہ وہ ہمارا امام ہے جو ہماری اتنی خبر گیری رکھتا ہے اور ہماری محفلوں میں شریک ہوتا. باقاعدہ علماء سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام آنے واحد میں کئی محفلوں میں شریک ہوتے، ایک ہی وقت میں کئی محفلوں میں شریک ہو رہے؟ تو علماء نے کہا کہ دیکھیے اس میں 2 احتمالات. اگر امام زمانہ حاضر ہو رہے ہیں، حضور سے مراد یہ ہے کہ ان کی نظر عنایت، وہ تو ہر محفل اور مجلس پر اس قسم کی جو مجالس توسل یا مجالس فضائل جو ہوتی ہیں اس کے اوپر امام کی عنایت خاص اور رحمت خاص ہوتی ہے. تو یقیناً امام زمانہ اس لحاظ سے اگر کہا جائے کہ امام زمانہ کے حضور سے مراد ہے کہ ان کی عنایت خاص ہو تو ہر مجلس پہ ہوتی. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ تمام مجالس میں ہر جگہ پہ خود جاتے ہوں تو یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کسی مجلس اور محفل میں خود جاتے ہوں، کہیں ان کا کوئی وکیل جاتا ہو، کہیں ان کا کوئی نائب جاتا ہو، کہیں ان کا کسی کام پر کوئی مامور متولی جاتا ہو، اور ان کی شرکت بھی حضرت حجت کی شرکت ہی سمجھی جائے گی. جیسے صدر اور وزیر اعظم اگر کسی محفل میں نہیں جا پاتے ہیں تو اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیتے ہیں وہاں. اور وہ جو آیت اللہ بہجت قول نقل کرتے تھے کہ امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو، میں خود تم تک پہنچ جاؤں گا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہر پیر و جمعرات کو امام زمانہ کے پاس جو اعمال کا رجسٹر ہے اس میں ہمارے تمام اعمال کا اندراج ہوتا ہے، تمام اعمال کا اندراج ہوتا ہے. تو حضرت حجت کے ظہور کی تیاریوں میں سے اہم ترین تیاری کہ یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں، گناہوں سے دوری ہے،
اب بہرحال ہر فرقہ اب یہ کہنے لگا ہے کہ مہدی ہمارا. سعودی عرب میں باقاعدہ پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ریاض میں حال ہی میں کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے المہدی. ڈاکٹر محمد اسماعیل المکرم، انہوں نے 654 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے امام مہدی پر. سعودی عرب کی جتنی کتاب جو حج اور زیارت پہ سعودی عرب جا رہے ہیں پوری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں امام زمانہ سے متعلق. جہاں نام دیکھنے کو نہیں آتا تھا امام زمانہ کے متعلق کتابوں سے مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں. 654 صفحات پہ مشتمل المہدی کتاب لکھی ہے اس میں، اور جس کے مقدمے کی سرخی یہی ہے کہ مہدی حقیقت ہے، خرافات نہیں. باقاعدہ اس کی ہیڈنگ یہی ہے، حقیقت ہے، خرافات نہیں. حتیٰ کہ عبدالعزیز ابن باز کے جو کہ مفتی اعظم سعودی عرب کا رہ چکا، عبدالعزیز ابن باز، جس کو ایک تو عبدالعزیز ابن باز نام کے کہیں گزرے ہیں لیکن سب کے اندر ایک ہی چیز کامن ہے کہ سارے کے سارے یہ نابینا، یہ اور آج کل یہ. عبدالعزیز ابن باز کو لسان الوہابین کہا جاتا ہے، وہابیوں کی زبان. اس نے یہاں تک کہا کہ امام مہدی کا کلیتاً جو انکار کرے، جیسے کہ بہت سے متاخرین علماء اہل سنت نے کہا ہے، ان کا یہ قول باطل. امام زمانہ ایک حقیقت ہے. آخری زمانے کی روایت میں تواتر کے ساتھ یہ بات آئی ہے. اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ عدل و انصاف سے دنیا کو اس طرح سے بھر دیں گے کہ جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو کتنے اب یہاں پر آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنا کہ بہت سارے مفکرین نام نہاد جو ہیں غامدی ٹائپ کے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث بالکل خاموش ہے امام زمانہ سے. حالانکہ 6207 روایات صرف اور صرف امام زمانہ کے متعلق، جس میں سے 33 اصحاب رسول سے مروی ہیں، 109 علماء اہل سنت نے ان کو نقل کیا ہے، اور 32 بڑے علماء اہل سنت نے تو پوری مستقل کتابیں امام زمانہ کے موضوع پر لکھی، اور جس میں سے 51 روایتیں فقط امیر المومنین سے نقل کی. اور وہ روایات جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں، جو ہم لوگوں کا نظریہ 214 احادیث اہل سنت کے اندر موجود. اور کتنے ہی بڑے بڑے علماء جس میں مسعودی شامل ہیں، اور ابن سباق مالکی ہیں، اور خطیب خوارزمی ہیں، اور فخر الدین رازی ہیں، علامہ ابن اسیر ہیں، کثرت کے ساتھ یہ سب روایتیں انہوں نے نقل کی. اور بر صغیر کے جو علماء جن بڑے مشہور، وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ امام زمانہ کے متعلق بالکل صحیح. مولوی عبدالحق محدث دہلوی، حتیٰ کہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کتنا مشہور نام ہے، ملا علی متقی ہندی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا نظریہ شیعوں کا بالکل درست ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں. یہ ریاض سے جو ایک کتاب شائع ہوا المہدی، اس میں غامدی ٹائپ کے جو افراد ہیں جن کا نظریہ یہ کہ امام مہدی کا نظریہ کچھ نہیں ہے، ایسی لوگوں کی زبانوں پر انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایسے افراد کی رائے کو انہوں نے کہا یہ گمراہ لوگوں کی رائے ہے، اور اس کو گمراہ فرقے سے انہوں نے تعبیر کیا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہت بڑے بڑے سنی علماء تک اب اس بات کے قائل ہیں کہ بہت بڑی چینج ہے. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کا انتقال ہوا. آپ کو پتا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ شخص کتنا زیادہ امام زمانہ کے خلاف، بعد میں جو اس نے کتابیں لکھی اس میں انتصاب امام زمانہ کے نام لکھا، بہت سے لوگوں کی رائے کس طرح سے تبدیل ہوئی. تو بہرحال ابن سیرین یا ابن سیرین سنیوں کا ایک بہت بڑا اہل سنت کا عالم گزرے. انہوں نے کہا کہ میرا تو نظریہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرات شیخین سے بھی افضل ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر سے. جب ان سے کہا کہ وہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی روایتوں میں امام زمانہ کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے، جبکہ ہم حضرت ابو بکر اور عمر کو زیادہ سے زیادہ خلیفہ رسول کہہ سکتے ہیں. ان کو روایت میں خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے. تو جو اپنے خلف سے افضل نہ ہو اس کے سلف سے افضل کیسے ہو سکتا؟ اس کے باوجود بھی یہ تمام جملے لکھنے کے بعد یہ لکھ دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اپنی بات بھی تو ان کو لکھنی ہے نا، کہ یہ مہدی ہمارا والا ہے، شیعوں والا نہیں، یا یہ روافظ والا نہیں. چلے بھائی ٹھیک ہے، وہ مہدی جو بھی ہے وہ آپ کو مبارک ہو، آنے دیجئے، خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کا. علامات تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں. آیت اللہ باقر الحکیم کو اکثر علماء کہتے ہیں کہ ان کو نفس زکیہ کہا جا سکتا ہے. نفس زکیہ کا قتل علامات ظہور امام میں سے ہے. آیت اللہ باقر الحکیم
کو ایک مصداق کے تحت بعض علماء نفس زکیہ بھی قرار دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ دجال کا بھی ظہور ہوگا یا خروج جس کو کہا جائے, اور کب ہوگا. زیادہ تر کتابوں کے اندر تو آپ کو یہ ملتا ہے کہ دجال کا ظہور امام زمانہ سے پہلے ہوگا, جبکہ ہمارے استاد گرامی کا کہنا ہے اور ریسرچ یہ ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میری ریسرچ یہ ہے کہ دجال کا خروج امام زمانہ کے آنے کے بعد ہوگا. دجال و عیسیٰ دونوں امام کے بعد آئیں گے. اچھا, اب ایک چیز اور, دجال ویسے تو کیا کسی ایک شخص کا نام ہے؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کے 2 ہاتھ ہوں گے, اور ایک ہاتھ میں وہ لوگوں کے رزق کی چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لے گا, دوسرے ہاتھ سے تیر و تلوار سے لوگوں کو قتل عام کرے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک مصداق ہمیں آج کل کے دور میں نظر آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخصیت نہ ہو بلکہ ایک صفاتی نام ہو. جیسے کہ بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعتاً اگر غور کریں, جیسے یہ ڈالر, اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کے اوپر ایک آنکھ سی بنی ہوئی, ایک آنکھ سے یہ دیکھے گا, اور ڈالر ہی کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ کا جھنڈا ہے. جیسے یہ 2 ہاتھ ہیں اس کے, ایک ہاتھ میں اس نے گندم وغیرہ لے کے رکھی ہوئی ہے, یعنی رزق کے لحاظ سے لوگوں کو اس نے پریشان کر رکھا ہے, دوسرے ہاتھ میں اس کے تیر و تلوار, یہ خود اس کے اوپر ہی بنا ہوا. تو بہرحال ایک لحاظ سے صفاتی طور پر بھی لگتا یہ ہے کہ کہیں یہ وہی تو نہیں, یہ دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھے گا, یعنی سوائے ظلم اور بربریت کی آنکھ کے اس کے پاس کوئی آنکھ ہی نہیں. یہ سوائے ہر جگہ بمباری کرنے کے اور ظلم و ستم کرنے کے کا جو بازار اس نے پوری دنیا میں گرم کر رکھا ہے. تو ایک اچھا اس لحاظ سے, اور دوسرے ہاتھ میں اس نے یہ جو سینکشنز ابھی دیکھا ہے, ایران پہ سینکشنز لگاتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں کتنی چیزوں کے اوپر, یعنی اب لوگوں کو بھوکا مارنے والی جو ان کی پالیسیاں شروع ہو گئی. اسی طریقے سے دوسرے ہاتھ میں کیا ہے کہ تیر و تلوار, یعنی بمباری کرتے پھرتے ہیں. اب بہرحال یہ بھی کہا گیا جیسے کہ یہ چیزیں اخبارات میں آتی ہیں, لیکن یہ اتنی اوتھینٹک چیزیں نہیں ہوتی کہ اسرائیل میں حال ہی میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ایک آنکھ کا ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سے افراد نے اس کو بہت مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دجال ہی ہو, اور اللہ عالم ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن بہرحال یہ ایک صفاتی نام ہے. اچھا, اب اس میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ اس کا جو طریقہ واردات ہے, طریقہ واردات وہ کیا ہے؟ دجال کا ایک طریقہ واردات وہ ہے جو کہ ہمارے استاد محترم نے اس سلسلے میں بڑی اچھی چیز بتائی ہے, وہ ذرا آپ سنیے. کہ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو ان کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے دشمن کیا اٹیک کرے گا, اس میں یہ تھا کہ یہی اٹیک کرے گا. امام زمانہ کے لشکر کے مقابلے میں میزائل یا بم استعمال نہیں کیے جائیں گے, وہ ایک سیکنڈری چیز ہوگی. اصل یہی ہوگا کہ لشکر امام میں بے حیائی پھیلائی جائے گی, اس لیے کہ بلعم باور کے واقعے سے لے امام زمانہ کے لشکر تک کے واقعے میں یہ چیز کامن, ایک اشارہ کر دوں کہ یہ چیز کہاں سے سامنے آئی, یہ دجال کے واقعے سے. دجال جب آئے گا تو اپنے ساتھ ہر وہ چیز لے کر آئے گا جو معاشرے کو بے حیا بناتی. 3 چیزیں معاشرے کو بے حیا بناتی. نمبر 1 عورتوں کی بے حجابی, نمبر 2 گانے بجانے کا حد سے زیادہ استعمال, اور نمبر 3 رزق حرام. یہ 3 چیزیں وہ ہے جب مل کے معاشرے کو بے حیا بناتی. یہی 3 چیزیں لے کے دجال آئے گا, اور لشکر امام کے خلاف اس کا بہترین ہتھیار یہ ہوگا. امام زمانہ کا سب سے بڑا دشمن دجال بنے گا, اور دجال میزائل نہیں لا رہا, ایٹم بم نہیں لا رہا, دنیاوی اسلحہ نہیں لا رہا, یہ چیزیں لا رہا. تو بات یہاں تک پہنچی کہ بہرحال یہ کتابیں اس طریقے سے معاشرے کے اندر آ رہی ہیں. اب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور نزدیک تر ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو رہی. اور یہ بات بھی ذرا دماغ میں رہے کہ ایران کے گرد تیزی کے ساتھ جو گھیرا تنگ کیا جا رہا, اس سلسلے میں البتہ یہ ہے کہ آپ کو آج کی اس محفل میں ایک لحاظ سے 2 خوشخبریاں جو ہیں وہ سنائی جائیں کہ ایران کے گرد جو اپنے تئیں گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور تمام مومنین سخت پریشان. لیکن ایک واقعہ جس میں آیت اللہ مرزا مہدی آشتیانی خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کے انتہائی پریشان تھا, بیمار تھا, مقروض تھا اور قرضدار بھی تھا, ہو گیا تھا, اور ایران میں دین ختم ہو رہا تھا. 1930 کی بات ہے, ایران میں دین ختم ہو رہا تھا. تو کہنے لگے ایک دفعہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, تو جب قرآن کو میں نے کھولا تو اس میں سورہ محمد نکل آئی. میں نے فوراً مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز
پڑھی اور اس کو پیغمبر اسلام کو ہدیہ کیا. اور بڑا میں متفکر بیٹھا ہوا تھا ایران کی حالت زار پر اور اپنی ان تمام تکالیف پر. میں منہ سے کہنا چاہتا تھا بڑی محبت سے یا رسول اللہ، لیکن میری آنسو آ گئے میری آنکھوں میں اور میری آواز رند گئی. اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک سورج کی طرح سے ایک درخشندہ ایک چہرہ جو ہے وہ میرے سامنے آ گیا. ان کے بدن سے زبردست قسم کی خوشبو اٹھ رہی تھی اور پوری فضا اس سے معطر ہو گئی. بے ساختہ میرے منہ سے نکلا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو پیغمبر اسلام خود تشریف لے آئے، مرزا مہدی آشتیانی کہتے. پیغمبر نے بہت محبت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیا، میرے سلام کو کہا مرزا مہدی کیا ہوا؟ میرزا مہدی، یہ نہیں ہے مرزا نہیں ہے، میرزا مہدی کیا ہوا؟ میں نے اپنا تمام دکھ پیغمبر اسلام کے سامنے بیان کیا، اپنی بیماری، اپنا قرضہ، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیماری اور قرضے اور پریشانیوں پہ تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن میں ایران کی بے دینی پہ صبر نہیں کر سکتا. یہاں دین رخصت ہو رہا ہے، نوجوان کمیونسٹ ہو رہے ہیں، اور یہاں جو تقیہ ارانی ہے، ایک جو کمیونسٹ تھا اس پر شیطان مسلط ہے، وہ یہاں کے نوجوانوں کو بالکل گمراہ کر رہا ہے اور کمیونسٹ بنا رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ ایران روس کی طرح سے ملحد اور بے دین نہ ہو جائے. تقیہ ارانی وہ شخص تھا جس نے اس زمانے میں تودے پارٹی سب سے پہلی کمیونسٹ پارٹی ایران کے اندر بنائی تھی. تو بہرحال اس کے بعد 1940 کا زمانے میں یہ تقی ایرانی قتل ہو گیا. پیغمبر اسلام نے میرے جملے سنے، اس کے بعد مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا جو آپ سب لوگوں کی تقویت کے لیے. پیغمبر نے فرمایا تم بے فکر رہو، میں نے ایران کو اپنے فرزند علی رضا کے سپرد کر رکھا. وہ کہتے ہیں ابھی میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لے جا چکے. وہ خوشبو کئی دنوں تک اس سے میرا گھر بالکل معطر رہا. بالآخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا. تقیہ آشتیانی فرماتے ہیں، اور میں نے سامان سفر باندھا اور مشہد کی طرف روانہ ہو گیا. مشہد میں جب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زہری کے پاس پہنچا اور میں نے زیارت پڑھنا شروع کی زہری کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ایک نورانی تخت کے اوپر زہری کے اوپر جلوہ فروز ہے. یہاں اور کہنے لگے کہ مرزا مہدی علیکم السلام ہم سے کس چیز کے خواہش مند ہو. میں نے ساری باتیں جو پیغمبر اسلام سے کہی تھی وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہیں. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک قرضے کی بات ہے وہ ادا ہو جائے گا. بیماری قضاء و قدر، بیماری جو ہے بیماری خدا کے قضاء و قدر میں سے ایک ہے. بیماری قضاء و قدر میں سے ایک ہے جس میں یقیناً تمہارا ہی فائدہ ہے. یعنی تم بیمار تو رہو گے، البتہ تمہاری عمر طویل رہے گی، ابھی تمہیں کافی عرصے زندہ رہنا ہے. اور تقیہ امام کے جملے، تقیہ ارانی کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں مملکت ایران کا ضامن ہوں اور یہ مملکت میری زیر نگرانی. دیکھیے بہرحال قابل تعریف لوگوں کی تعریف نہ کرنا یہ خود ایک بہت بڑا ظلم. انہوں نے جس اعتبار سے اس قوم نے 10 سال تک جنگ لڑی ہے اور اس کی حقانیت کے کتنے مظاہر سامنے آئے. آپ کو چند ایک چیزیں بھی ایک اور بھی دکھاؤں آپ کو کہ ایران عراق جنگ کے ایک شہید جو کہ جن کی جب قبر کھودی گئی از غیر دلبر دامن دلبر گرفته دادن جان تا در بر جانان رفته دادن دل جا در بر دلبر گرفته رفتن یاران شاباش. 30 سال کے بعد جب ان کا جنازہ کھولا گیا تو وہ بالکل ایز اٹ از
اتنی حقانیت کہ 30 سال پہلے یہ نوجوان شہید ہو چکا ہے ایران عراق جنگ، جب کسی وجہ سے قبر کھودی گئی تو بالکل ویسے ہی کہ جیسے ابھی ابھی کسی کا انتقال ہو، بال تک بالکل ویسے ہی موجود تھے۔ اس قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں بہرحال، اور یقیناً جب بھی پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں ان کی یہ میری ضمانت میں، تو اس لحاظ سے مرزا مہدی آشتیانی کے اس واقعے کے اندر بھی یہ بات پتہ چلی کہ بہرحال یہ مکمل امام کی زیر نگرانی حکومت چل رہی ہے، دشمن کتنا بھی کچھ کر لیں انشاءاللہ کبھی یہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور صرف ایرانی کی بات نہیں، اور چیزوں کی بھی امام رضا نے اور امام زمانہ نے ضمانت لی ہوئی۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی یہ جو درمیان میں یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میری عمر 15 سال تھی، ماشاءاللہ اس وقت حیات ہیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی بیماری تھی کہ میری آنکھیں بے انتہا خراب ہو گئی اور میں تیمم کر کے نمازیں پڑھتا تھا، کیونکہ پانی اتنا نقصان دہ تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا اگر ایک بوند پانی بھی آنکھوں میں گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ اتنی آنکھیں کمزور کہ نہ میں مطالعہ کر پاتا تھا، نہ مجھ کو صحیح نظر آتا تھا، نہ میں راستہ چل سکتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نماز کے بعد لیٹا ہوا تھا، نماز پڑھ کے لیٹا تو دیکھا کہ خواب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ کہنے لگے کیا بات ہے، آج کل ہماری زیارت کو بہت کم آ رہے ہو۔ میں نے کہا کوشش کر کے میں نے کہنا چاہتا تھا کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ میں تدریس و تصنیف و تعلیف میں مصروف ہوں اور یہ بھی آپ ہی کی خدمت ہے، میں اس وجہ سے آ نہیں پاتا ہوں، لیکن آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں زمانے میں قم میں تھا کہ میں ضرور صبح سویرے معصومہ قم کے زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ تو دوران گفتگو امام نے فرمایا میں تمہاری آنکھوں کا ضامن، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں دوڑ کر پانی کے پاس گیا اور پانی سے پورا وضو کیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس واقعے کو 55 سال ہو چکے اور میری آنکھیں بالکل ویسے ہی صحیح اور سالم ہے، اور مجھے پورا یقین ہے مرتے دم تک میری آنکھوں میں کوئی پرابلم اور نہیں۔ تو وہی امام رضا، وہی امام زمانہ، سارے ائمہ، آپ کو سوچی سچے دل سے اپنے زمانے کے امام کو پکار کے تو دیکھیں۔ جس طریقے سے آپ مثلا آیت اللہ وحید و خراسانی بیان کرتے ہیں کہ مدتوں میرے دماغ میں ایک سوال گردش کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی ان کی دائیں ہاتھ میں شفا تھی، اور یہ کسی کو بھی اگر درد ہوتا تھا اور آیت اللہ گل پائیگانی اپنا دائیں ہاتھ اس درد کی جگہ پہ لگاتے تھے فوراً صحیح ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کہ کینسر کے مریض ان کے پاس آتے تھے، جس جگہ کینسر ہوتا تھا وہاں آیت اللہ گل پائیگانی دائیں ہاتھ لگاتے تھے اور وہ دائیں ہاتھ لگاتے ہی اس کا مرض صحیح ہو جاتا تھا۔ تو میرے دل میں بڑے عرصے سے خیال تھا میں کسی طرح سے آیت اللہ گل پائیگانی سے چیز پوچھوں۔ ایک دفعہ مجھ کو موقع مل گیا اور میں نے کہا کہ آغا آپ کے دائیں ہاتھ میں یہ خصوصیت کیسے ہے جبکہ بائیں ہاتھ میں نہیں؟ آیت اللہ گل پائیگانی مسکرائے اور کہنے لگے ایک دفعہ میں بیمار تھا، شدید میرے درد تھا اور میں ہاسپٹلائز تھا، اور اتنا میرے جسم میں اس بیماری کی وجہ سے تکلیف ہونے لگی تھی کہ میں زیارت کے لیے حرم بھی نہیں جا پاتا تھا اور میں تڑپ کے رہ جاتا تھا۔ جب میں اسپتال میں لیٹا ہوا تھا ایک دن تو میں روزے کی طرف میں نے رخ کیا اور کہا کہ مولا 40 سال ہو گئے، ہر روز فجر سے پہلے میں حرم کے دروازے پر آ کر کھلنے کے انتظار کیا کرتا تھا اور بند دروازے کے پاس آ کر نماز شب پڑھتا تھا، اور شدید سردی اور شدید گرمی میں بھی میں پہلا ظاہر ہوا کرتا تھا۔ اب مجھے میری یہ توفیق کیوں سلب ہو گئی؟ آپ میری مدد کریں۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، ایک باغ ہے خوشبو سے معطر باغ، وہاں پر ایک تخت رکھا ہوا ہے، اس تخت پہ ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اطراف میں پھول ہی پھول ہے۔ دیکھا کہ تخت پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے۔ امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہاتھوں سے خود ایک پھولوں کا گلدستہ بنایا اور میرے دائیں ہاتھ میں دیا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں اس امام کے دستے مبارک سے گلدستہ پکڑا، اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ ہسپتال میں ہوں، جسم شدت کے ساتھ درد کر رہا ہے، بے اختیار اپنا دائیں ہاتھ میں نے درد کی جگہ پہ رکھا، اچانک سے درد غائب ہو گیا۔ جہاں جہاں اپنے جسم پہ ہاتھ رکھتا گیا وہاں سے درد غائب ہوتا چلا گیا۔ مجھے ہسپتال میں ایک مریض کے درد سے کرراہنے کی آواز آئی، میں اپنے بستر سے اٹھا، اس کے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھا، مریض کا درد بھی غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ دن ہے اور آج کا دن جس بیمار پر بھی میں ہاتھ پھیرتا ہوں اس کا وہاں سے وہ درد اور وہ بیماری و تکلیف غائب ہو جاتی۔ اصل بات یہ
دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ کردار پیدا کرنا پڑے گا، تڑپ پیدا کرنا پڑے گی، لاؤبالی پن کو ختم کرنا پڑے گا، دینی احکامات سے بے عمل قسم کے جو افراد ہیں، سست ہیں، جو کاہل ہیں، جو لاپرواہ ہیں، جو زبانی دعوے کرنے کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی کام نہیں، یہ انعامات ان کو نہیں ملا کرتے۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی کریں گے اور اس طرح سے ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے کچھ خصوصیات حاصل کرنا پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے سست، کاہل، عیش پرست، سہل پسند افراد امام زمانہ کے قافلے میں شامل نہیں ہو سکتے، یہ خاص طور پر ایک بات۔ اور ایک اور بات، بہت ہی کم وقت رہ گیا لیکن جلدی جلدی ہم اس بات کو ختم کریں کہ دیکھیے عورتیں بہت سی کہتی ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں وہ امام زمانے کے لیے ظہور میں اٹھائے جانے کی دعا کیوں کریں؟ تو زیادہ تر ملتا ہے کہ مرد حضرات ہی یہ دعائیں کرتے ہیں، عورتیں اپنے اٹھائے جانے کے لیے دعا نہیں کرتی۔ دیکھیے بہار الانوار کی 52ویں جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ 300 افراد جب مکے میں موجود ہوں گے امام زمانہ کی مدد کے لیے، ان میں 50 عورتیں بھی ہوں گی، لہذا عورتوں کو بھی ویسے ہی دعا کرنی چاہیے جیسے مردوں کو۔ آج آقا نجم الدین طبسی، ان سے ہماری حج پہ ایک درس کے اس میں ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کا ایک درس سننے کا موقع بھی ملا تھا۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ ظہور سے قبل اور ظہور کے بعد کی جتنی بھی روایت ہیں اس میں دجال کی اکثر پیروکار جو ہیں عورتیں اور یہودی ہوں گے، ان کے مقابلے میں پاک دامن اور عقائد حق کی حفاظت کرنے والی ثابت قدم عورتیں یہ بھی احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے باقاعدہ جد و جہد اور تبلیغ کریں گے۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ایسا نہیں کہ آپ کو ایسی تربیت کرنی ہے کہ امام زمانہ کے سپاہی آپ مہیا کر سکیں۔ یہ جو خاتون آپ کے سامنے ہیں یہ آقا حسن نصر اللہ کی والدہ گرامی، کیسی تربیت کی کہ اتنا بڑا مجاہد انہوں نے جو ہے وہ پیدا کیا۔ اچھا، بعض ناصران خواتین کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 7,700 یا ایک روایت میں 7,800 بھی بیان ہوئی، جو حضرت حجت کی مختلف کاموں میں مدد کریں۔ اور ابن حماد نے جو روایت نقل کی ہیں اس میں تقریباً 1,000 مومن مردوں کا ذکر ہے اور اسی طریقے سے عورتوں کا بھی ذکر ہے، اور پیغمبر اسلام کی ایک روایت میں 800 مردوں کا ذکر آیا ہے اور 400 عورتوں کا ذکر آیا ہے، اور شرط اس میں یہ بیان کی گئی کہ یہ افراد جو اٹھائے جائیں گے یہ اس وقت یہ سب سے زیادہ بہتر ہوں گے، گزشتہ لوگوں سے زیادہ صالح تر ہوں گے، یعنی اچھا ہونا، صالح ہونا یہ ایک شرط ہے ظہور امام کے سلسلے۔ اور چھٹے امام نے جو مفضل ابن عمر سے جو روایت بیان کی اس میں 13 عورتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، 13 عورتوں کا، 9 عورتوں کے امام نے نام بھی بتائے ہیں، 9 عورتوں کے وہ نام میں ابھی تیزی سے گزر رہا ہوں، اس کے بعد ایک ایک نام پہ رک کے تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا، لیکن آج وقت بہت ہی کم رہ گیا۔ اس میں ایک ہے سیانہ معاشطہ، دوسری ہے حبابہ والبیہ، ابھی دوبارہ یہ نام آئیں گے تو اس وقت لکھ لیجیے گا، اس وقت جب میں ڈسکرپشن بیان کروں گا۔ ایک ہے ام خالد جہانیہ، سمیہ، ام ایمن، یہ اٹھائی جائیں گے سب ظہور امام کے وقت، پھر میں ان کی خصوصیات بتاؤں گا، یہ خصوصیات انشاءاللہ آپ پیدا کریں گی تو آپ بھی اٹھائی جائیں گے۔ قنوہ رشید حجری کی بیٹی، زبیدہ خاتون، ام خالد احمسیہ، ام سعید حنفیہ، ام خالد جہانیہ، نصیبہ، اور یہ سب کے سب نام خصائص فاطمیہ نامی کتاب ہے اس کے اندر بھی ذکر ہے۔ البتہ منتخب بصائر الدرجات جو کی کتاب ہے اس کے اندر 2 عورتوں کے نام اور آئے ہیں، وطیرہ اور احبشیہ۔ نماز وطیرہ جو نافلہ بھی ایک نماز ہے، تو وطیرہ اور احبشیہ۔ اچھا، اب اس میں سیانہ معاشطہ، حضرت حسقیل علیہ السلام کی بیوی تھی، فرعون کی بیٹی کی آرائش گر اور بیوٹیشن تھی۔ حضرت حسقیل جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے تو موسیٰ پہ ایمان رکھتے تھے اور فرعون کے چچازاد بھائی تھے، ان کی بیوی تھی۔ اچھا، رسول خدا جس وقت سفر معراج پہ جا رہے تھے اور مکے اور مسجد اقصیٰ کے درمیان سیر ہو رہی تھی تو درمیان میں اچانک سے پیغمبر اسلام کو ایک زبردست خوشبو آئی جو پیغمبر نے اس سے پہلے نہیں سونگی تھی۔ کہا جبریل یہ کیسے خوشبو ہے؟ کہا یہ حضرت حسقیل علیہ السلام کی بیوی جو موسیٰ ابن عمران پر ایمان رکھتی تھی اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھی، ان کی خوشبو ہے۔ یہ آرائش گھر تھی۔ جبریل نے کہا یہ جب کنگی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کے سر میں، اس وقت ان کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے گر پڑی تو اچانک ان کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔
تو فرعون کی بیٹی چونک گئی, کہا کہ تو نے کیا میرے باپ کی تعریف کی ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں نے اس کی تعریف کی جس نے تیرے باپ کو بنایا اور تیرے باپ کو بھی وہی نابود کرے گا. اب تو وہ فوراً بھاگی بھاگی فرعون کے پاس آئی, کہا کہ اس نے یہ تو موسیٰ کے خدا کے اوپر ایمان رکھتی ہے. فوراً فرعون نے بلایا, کہا کہ یا تو میری خدائی کا اعتراف کرو. اس نے کہا نہیں, میں اعتراف تو نہیں کروں گی, میں تو میرا خدا وہی ہے جو خدا وحدہ لا شریک ہے. کہا کہ تندور روشن کیا جائے, تندور کی آگ کو روشن کیا گیا اور اس کے ایک ایک بیٹے کو پکڑ کر آگ کے اندر ڈالا گیا. سیانہ ماشطہ, ماشطہ کہتے ہیں بیوٹیشن کو, نام سیانہ تھا اس کا. بچے جب آگ میں جاتے رہے, یہاں تک کہ جو سب سے چھوٹا اور شیرخوار بچہ تھا وہاں سے کتنا اٹیچ ہوتا, اس کو جب چھین کر پھینکنے لگے تو اس وقت سیانہ ماشطہ ذرا کمزور پڑ گئی, ہلکی پھلکی سی کمزوری اس میں آئی اور وہ اس کے منہ سے نکلنے والا تھا کہ وہ مجبور ہو کر فرعون کی خدائی کا زبانی اظہار کرے, لیکن اذن خدا سے بچہ بول پڑا کہ اے مادر گرامی آپ صبر کریں, یقیناً آپ حق پر ہیں. یعنی کمزور پڑتا دیکھ کر فوراً کمک کرنا. بہرحال وہ بچہ بول پڑا, لیکن اس کے بعد فرعون نے دونوں کو پکڑ کر, سیانہ ماشطہ کو اور ان کے بچے کو, دونوں کو آگ میں ڈال دیا اور ان کا جسم جل کر خاکستر ہو گیا. اس کے بعد ان کے خاک کو زمین میں دفن کیا گیا. تو بہرحال قیامت تک زمین سے وہ خوشبو اٹھتی رہے گی جو سیانہ ماشطہ کی. یہ سیانہ ماشطہ زندہ جاوید ہو کر دنیا میں واپس آئیں گی. آپ نے دیکھا کہ ان کی خصوصیت کیا ہے, اصول دین. اصول دین کی آبیاری کے لیے, اس کے لیے سیانہ ماشطہ کی خدمات ہیں, یعنی عقائد کے لیے استقامت, یہ ان کا پیغام. اسی طریقے سے حباب والبیہ, شیخ طوسی نے ان کو امام حسن کے اصحاب میں شمار کیا اور 8 ائمہ کی صحابیہ گزری اور 8ویں امام نے ان کے انتقال کے بعد اپنے ذاتی لباس میں ان کو دفن کیا. انتقال کے وقت حباب والبیہ کی عمر 240 سال تھی اور ان کو معجزے سے 2 دفعہ جوانی عطا ہوئی. ایک دفعہ چوتھے امام نے جوانی عطا کی, اس کے بعد 8ویں امام نے کی. یہ پتھر ایک لے کر گئی تھی امیر المومنین کے پاس, کہا کہ اس کا میں چاہتی ہوں کہ آپ سے آپ کی امامت کی کوئی دلیل طلب کروں. اس وقت کوفے کے باہر جو بازار ہے, امام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. امام نے ایک پتھر کو اٹھایا اور اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے مہر اس کے اوپر لگائی, پتھر کے اوپر ایک نقشہ ابھرایا. اس کے بعد امام نے کہا میرے آنے کے بعد کوئی اور جو بھی امام برحق ہوگا وہ اسی طرح سے اس پتھر کے اوپر مہر لگائے گا. اس کے بعد امام حسین کے پاس آئیں, اس کے بعد امام حسن کے پاس آئیں, پھر امام حسین کے پاس آئیں, پھر امام زین العابدین کے پاس آئیں. امام زین العابدین کی خدمت میں جب آئیں تو اس وقت حباب والبیہ کی عمر 113 سال کی ہو چکی تھی. ہاتھوں میں راشا تھا. مولا نے دعا کی چوتھے امام نے اور ان کی جوانی واپس آئی. وقت جو ہے گزرتا گیا, یہاں تک کہ 8ویں امام کا دور آ گیا. 8ویں امام نے بھی دعا کی, ان کی جوانی دوبارہ واپس آئی. 8ویں امام کے دعا کرنے کے 9 ماہ کے بعد حباب والبیہ کا انتقال ہو گیا. تو بہرحال آپ نے یہ دیکھا کہ علم کا شوق, احادیث کا بیان, باقاعدہ داڑھی کے سلسلے میں جو ایک روایت ہے وہ بھی حباب والبیہ سے, جس کا بھی موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. حق کی تلاش اور حق کی جستجو, یہ جو ہے یہ خصوصیات تھیں جو کہ ہم بھی اگر پیدا کر لیں کہ حق بات کو حاصل کریں, حق بات کا علم حاصل کریں, کہاں سے ہم کو احکامات الہی صحیح طور پر مل سکتے ہیں, کہاں سے صحیح عقائد حقہ مل سکتے ہیں. جستجو کیجئے, پوچھئے, علماء کے پاس جائیے, زانو تلمس جو ہے ان کے سامنے طے کریں اور اس طرح سے حاصل کریں. حباب والبیہ کی خصوصیت تھی جس کی بنا پر حباب والبیہ کو امام زمانہ کی نصرت کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کے بعد ام خالد جہانیہ, جب عراق کا حاکم یوسف ابن عمر آیا تھا تو اس نے حضرت زید ابن علی کو کوفے سے بلا کر, آپ کو پتہ ہے کہ شہید کیا تھا, تو ام خالد کے ہاتھوں کو شیعہ ہونے اور حضرت زید کے قیام کی طرف مائل ہونے کے جرم میں ام خالد جہانیہ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. ابو بصیر کہتے ہیں میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ام خالد اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو لے کر وہاں پر آ گئی. معمولی بات, اتنی فصیح و بلیغ اور عالمہ خاتون تھی اور جو ان کے مناظر اور اثبات امامت کے ایسے دلائل رکھتی تھی کہ امام صادق نے ابو بصیر سے کہا کہ اے ابو بصیر, ام خالد کی باتیں سننے کے تم خواہش مند ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں مولا, میں بہت خوش ہوں گا. ام خالد امام کے قریب گئی, امام کے پاس آ کر باتیں کی. ابو بصیر کہتے ہیں میں ان کی فصاحت و بلاغت اور علم کو دیکھ کر حیران رہ گیا. یعنی ام خالد جہانیہ علم کے حوالے سے, یعنی خواتین کو بھی پیغام ہے کہ امام زمانہ کی نصرت کرنے والی خواتین جو اٹھائی جائیں گی, اس میں تیسری خصوصیت جن خاتون کی ام خالد کی, وہ علم حاصل کر کے, ایسے میں ان کے علم کو دیکھ کر حیران رہ گیا. اس کے بعد ام خالد نے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ امام سے ولایت کے مسئلے پہ بات کی, دشمنوں سے برات کے موضوع پر بات کی, نہایت فصیح و بلیغ گفتگو فرمائی. معجم الرجال الحدیث میں
آیت اللہ خوئی نے ام خالد جہنی کا واقعہ بھی نقل کیا 14ویں جلد میں. تو یہاں علم کو حاصل کر رہا جرت مندی اور ثابت قدمی اور علم خاص طور پر یہ خصوصیات شمار ہوں. اسی طریقے سے سمیہ جو عمار یاسر کی والدہ تھی، یاسر جو رسول کے صحابی تھے ان کی بیوی تھی، اعلان بعثت کے بعد 7ویں وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے اسلام جو ہے قبول کیا، اور بدترین شکنجے کے اندر سمیہ کو جو ہے رکھا جاتا تھا. اور مقبرۃ الشبیکہ جو بالکل یہاں پر خانہ کعبہ ہے اور اس کے سامنے جو قبرستان ہے، اس میں ہمارے یاسر کی جو والدہ حضرت سمیہ کی قبر ہے یہاں پر. تو پورے خاندان کو شکنجے میں کسا جاتا تھا. پیغمبر جب یہاں سے گزرتے تو فرماتے تھے اے خاندان یاسر صبر کر لو، جان لو کہ جنت جو ہے وہ تمہاری منزل. یہاں ان افراد کے لیے بھی ایک جملہ کہا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین کے سامنے حضرت زہرا پر ظلم ہوتا رہے اور وہ خاموش رہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا واقعہ کوئی ہوا نہیں. تو یہ بات اس سے یاد رکھ لیجیے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے پورے خاندان کو شکنجہ دیا جاتا تھا. پیغمبر سامنے سے گزر جاتے تھے یہ جملہ کہہ کر خاندان یاسر صبر کرو کہ جو جنت جو ہے وہ تمہاری. تو اس کے بعد ابو جہل نے خونی نیزے کے ذریعے جسم کے نچلے حصے پر پوری قوت کے ساتھ مارا تھا، اور اس کے بعد پھر سمیہ جو ہے وہ شہید ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی شہیدہ خاتون ہے اسلام کی جو اصول دین اور اپنے عقائد کی آبیاری کے سلسلے میں جنہوں نے جان دی. اسی طریقے سے اس کے بعد ام ایمن ہے جن کا نام برکہ تھا. یہ بھی امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی مدد کے لیے اٹھائی جائیں گے. پیغمبر اسلام کی کنیز جو اپنے والد سے میراث میں رسول خدا کو ملی تھی. رسول خدا اور پورے خاندان اہل بیت کی نہایت خدمت گزار اور ان کا ایسا کہنا ماننے والی کہ پیغمبر اسلام ام ایمن کو ماں کہہ کر پکارتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے باقی اہل بیت میں سے. اور انہوں نے ایسی تربیت اپنے بیٹے کی تھی جو ان کے بیٹے کا نام ایمن تھا کہ جو کہ مجاہد بھی تھا اور جنگ حنین میں شہید ہوا. تو ایک پیغام یہ بھی بنا کہ بہترین تربیت کر کے ایسے افراد کو مہیا کرنا. یہ ام ایمن کی شخصیت کے خاص پہلو کہ اپنی اطاعت سے آپ نے پورے خاندان اہل بیت کو خوش کیا. اس کے بعد اپنے بیٹے ایمن کی ایسی تربیت کی کہ جس نے اسلام کے لیے اپنی جان دی. تو ایسی تربیت آپ بھی اپنی اولادوں کی، گھر والوں کی، خاندان والوں کی کر کے آپ بھی اس مقام کو حاصل کر سکتی ہیں. جی اچھا، اسی طریقے سے اب بہت ساری چیزیں اس کے اندر اور بھی ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت سارے علماء ابھی اور بھی آپ کی خدمت میں آئیں گے، اگرچہ بات مکمل نہیں ہو سکی ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد رشید حجری کی بیٹی قنوہ کہ باقاعدہ رشید حجری کے ہاتھ پاؤں قطع کر دیے گئے تھے اور اپنے باپ کو خود اٹھا کر لے کے گئی. اور اس کے بعد جب انہوں نے فضائل امیر المومنین بیان کرنے شروع کیے تو قنوہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ابن زیاد کے لوگ آئے، انہوں نے میرے باپ کی زبان بھی کاٹ دی. تو آپ خود سوچئے کہ اتنے مظالم کو برداشت انہوں نے کیا اور اتنی جامع مرضی کے ساتھ یہ سارے جو ہے وہ مقابلے کیے. اور اسی طریقے سے زبیدہ خاتون یہ ہارون رشید کی بیوی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ جب محبان اہل بیت میں سے تھی، ہارون جب اس عقیدے سے آگاہ ہوا کہ یہ شیعان علی میں سے ہیں تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں زبیدہ کو جو طلاق دے دوں گا. لیکن اپنے اخلاقیات اور چیریٹی اور صدقات اور اخلاق حسانہ سے ایسی متصف تھی اور اسی میں معروف تھی کہ جس وقت مکے میں ایک پانی مشق کی قیمت جو ہے وہ 1 دینار سونے کی ہوا کرتی تھی اور حاجیوں کے لیے جو ہے پانی کا شدید مسئلہ تھا، تو اہل مکہ کو سیراب کیا تھا اور پہاڑوں اور دروں کو کھود کے 10 میل دور سے حرم میں نہر نکال کے لے کر آئی. 100 کنیزیں ایسی زبیدہ خاتون کے پاس تھیں جو کہ ساری کی ساری حافظہ قرآن تھیں، اور ہر ایک کا وظیفہ یہ تھا کہ ایک جز قرآن کو اس طرح سے پڑھیں کہ اطراف کے گھروں میں تمام رہائشی مکانات تک اس قرآن کی تلاوت کی آواز جائے. ان کی خصوصیت کیا تھی؟ یعنی ظالم بادشاہ کی بیوی تھی لیکن دنیاوی چکا چوند اور زرق برق لباسوں اور زیورات سے متاثر نہیں ہوئی، بلکہ ان دنیاوی نعمتوں کو اسلام کی راہ میں خرچ کیا اس لحاظ. اچھا، اسی طریقے سے جو ان کی کاخ میں ان کی قبر بھی ہے زبیدہ خاتون کی. اس کے بعد ام خالد احمسیہ یہ بھی امام کی نصرت کے لیے اٹھائی جائیں گی جس طرح سے زبیدہ خاتون کہ باقاعدہ ایسی بیمار تھی کہ طبیبوں نے شراب کے علاوہ کوئی حل نہیں بتایا تھا. امام کے پاس آئی تھی اور کہا کہ مولا آپ اجازت دیں تو میں شراب پیوں گی ورنہ نہیں. امام نے جب منع کر دیا تو اپنی تندرستی کی نعمت کو مسائل فقہ اور مسائل شریعہ معلوم کر کے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل میں جان دے دی، لیکن شراب کو پیا نہیں. اتنا بڑا مقام حاصل کیا. آپ نے دیکھا کہ ابھی تک عقائد کی آبیاری کے حوالے سے اور زبیدہ خاتون نے جو اخلاقیات کے حوالے سے اور ام خالد احمسیہ نے مسائل فقہ پر اور اسلامی احکامات پہ عمل کے حوالے سے اپنی جان دی ہے.
اور یہ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس چیز کو راسخ کریں، ان کی خصوصیات جو آئی ہیں جن کی بنا پر یہ اٹھائے جائیں گے اپنے اندر بھی اگر ہم پیدا کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اور آپ خود بھی جب سختی کے ساتھ ان پر عمل درآمد ہوں گے تو امام زمانہ کی ناصرین کے لیے ان خصوصیات کی بنا پر اٹھائے جانے کے اہل ثابت ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری خواتین اور ہیں، لیکن ان کا اس وقت میں تذکرہ اب اس وقت فی الحال نہیں کر سکتا، گفتگو بس ایک لحاظ سے یہاں پر روکتے ہیں۔ تو یہی ہے، آپ کو بہت اچھا ایک موقع اس سلسلے میں ملے گا، چند خصوصیات خواتین کی اور باقی تھیں لیکن لب و لباب ان کا بھی یہی ہے۔ تو علوم کے لحاظ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے اہم ترین چیز یہ کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ خود امام زمانہ علیہ السلام کی جو والدہ گرامی تھی حضرت نرجس خاتون، روم کی شہزادی تھی، اور خواب میں حضرت مریم اور حضرت زہرا کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا، سارے عالم کی ملکہ بن گئی تھی، لیکن جب سامرہ پہنچی تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی حکیمہ خاتون نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ کی والدہ گرامی کو تو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہو اور امام کی کنیزوں کو بغیر علم و عمل ہی کے بڑا مقام دے دیا جائے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ امتحان دیے بغیر فرسٹ آنے کی تمنا کی جائے، یعنی کچھ خدمت کیے بغیر ہی لشکر امام زمانہ میں حاضر ہونے کی تمنا کی جائے؟ علامہ ذیشان ندر جوادی بڑا اچھا جملہ کہتے تھے نا کہ لوگوں کی بڑی مغرب و ممالک کے لوگوں کے حوالے سے کہتے جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہائے، اور پھر جب ان کو احکامات ہم بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وائے، ہر چیز میں شراب حرام ہے وائے، نماز پڑھنی ہے وائے، ہر چیز میں وائے، اور اس کے بعد جب سب چیز ختم ہو جاتی ہے آخر میں کہتے ہیں بائے، یعنی ہائے وائے اور بائے۔ تو بس یہی ہے کہ یہاں پر آئے، کانوں میں کچھ بات پڑی، اٹھ کر چلے گئے، گھر ویسے چلے گئے، نہ عمل کرنا ہے، نہ باتوں کو آگے پھیلانا ہے، نہ معاشرے کے اندر کام کرنا ہے۔ یہی تقریباً چیز ہماری بھی بن کے رہ گئی۔ آخر میں فقط پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم کچھ کر کے لشکر امام میں شامل ہونے کی تمنا کر سکیں، صرف باتیں ملانے والے نہ بنے، کیونکہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آخر میں دعا امام زمانہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی پر ہی آج کا درس اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ ذرا اس کے ساتھ پڑھ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا